حضرت فرماتے ہیں یہ جو منکر تقلید وہابی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص مدینہ منورہ جائے وہ مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے جائے اور روزے کی زیارت کی نیت سے سفر نہ کرے۔ ان کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد۔ توجہ رکھنا ذرا، میں لمبی بحث نہیں کر رہا، متصل ہے، مستثنیٰ، مستثنیٰ، مفرق ہے، میں لمبی بحث نہیں کر رہا، میں بڑی شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی سفر کی نیت سے، کسی کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں سوائے 3 مساجد۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبی، اور نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ تو اب دیکھو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی زیارت سے سفر کرنا جائز نہیں، تو روزے کے لیے سفر کرنا جائز ممنوع ہو گیا اس حدیث کی وجہ سے۔ سہارنپوری فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو یہ حدیث زیارت قبر کی نیت سے سفر کے منع پر دلیل نہیں بلکہ جواز پر دلیل ہے۔ یہ منع کی دلیل نہیں بلکہ جواز کی دلیل ہے۔ کیوں؟ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف 3 مساجد کی نیت سفر کرنا جائز ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کوئی اور سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ آدمی طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح کوئی شخص فوت ہو جائے تعزیت کے لیے جائے تو بھی جائز ہے۔ اگر کسی آدمی کی شادی کسی دوسرے ضلع میں ہے تو نکاح کرنے کی غرض سے جائے تو بھی جائز ہے۔ تو کتنے سفر جائز ہیں؟ حدیث کا یہ معنی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرق صرف اتنا ہے، اللہ کے نبی یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں لاکھوں کروڑوں مساجد ہوں گی، لیکن کسی مسجد کی فضیلت دوسری مسجد پر وہ صرف 3 مساجد ہیں۔ مسجد حرام میں نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا اجر ہے، مسجد نبی پر پڑھے تو 50,000 کا ہے، یا ایک حدیث میں 1,000 کا ہے، اور اگر مسجد اقصیٰ میں جا کر پڑھے تو پھر 1,000 کا ہے۔ ان کی طرف سفر کرنے کے جواز کی وجہ وہ ان کی خصوصیت ہے، ان کی عظمت ہے باقی مساجد پر۔ اس کے علاوہ کسی مسجد کی دوسری مسجد میں عظمت اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لہذا باقی تمام مساجد یہ عظمت ہونے میں مساوی ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں اسلام آباد جا رہا ہوں، کیوں؟ فیصل مسجد دیکھنے کے لیے۔ پوچھو جی فیصل مسجد کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ فیصل مسجد اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اگر پبی میں مسجد میں نماز پڑھوں تو ثواب کم ہے اور فیصل مسجد پڑھوں گا تو زیادہ ہے، یہ نہیں کہتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اب یہ ثواب کی نیت سے جا رہا ہے یا وزٹ کی نیت سے جا رہا ہے؟ تو سیر و سیاحت اور چیز ہوتی ہے اور ثواب کی نیت سے سفر اور ہوتا ہے۔ یہ 3 مساجد ایسے ہیں کہ جن کی عظمت باقی مساجد پر ہے، ان کے علاوہ عظمت میں تمام مساجد مساوی ہیں، لہذا کسی مسجد کا سفر اس مسجد کی باقی مساجد پر عظمت کی وجہ سے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ بات سمجھ لیں گے نا؟ تو میں نے تھوڑی سی بات مزید کھول دی ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شاہی مسجد لاہور۔ کیوں؟ وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا۔ آپ کے نبی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ کسی مسجد کو باقی مساجد پر آپ افضل سمجھیں اس لیے سفر کریں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں افضل سمجھ کر سفر نہیں کر رہا، میں تو مسلمانوں کی تاریخی مسجد ہے اس وجہ سے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب دیکھو بات بالکل بدل گئی ہے نا، نہ بدعت کہہ سکتے ہیں، گناہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو منع کہہ سکتے ہیں۔ اب حضرت فرماتے ہیں یہ حدیث روزے کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کے جواز پر دلیل کیوں ہے؟ ان 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز اس وجہ سے ہے کہ یہ 3 مساجد باقی مساجد سے اعلیٰ ہیں، لہٰذا اگر کوئی چیز ان سے بھی اعلیٰ ہو تو اس کی زیارت کرنا بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھیں تو پیغمبر مبارک کی کٹی کے وہ ذرے جو آپ کے وجود اطہر سے ملے ہوئے ہیں یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں، کرسی سے بھی اعلیٰ ہیں اور عرش سے بھی اعلیٰ ہیں۔ جو ان 3 مساجد کی نیت سے زیارت کرنے کی، ان 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کی وجہ یہاں موجود ہے،
وہ روزہ اطہر میں بطریق اولا موجود ہے، لہذا اس سے منع ثابت نہیں ہو رہا بلکہ اس سے جواز ثابت ہوتا ہے۔ منع کیسے ثابت ہوگا؟ تو ان کی دلیل دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔